حضرت حارث روایت کرتے الانصاری اور حضرت انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جوان صبح پیش ہوا، سفر پہ ہے، زید بن حارثہ بھی ہیں، ایک جوان پیش ہوا آقا کے سامنے، آپ نے دیکھا انصاری جوان ہے، فرمایا کیف اصبحت کا یا حارثہ، حارثہ تم نے صبح کیسی کی؟ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا، اور بہت سے محدثین نے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کشف المحجوب میں حقیقت ایمان کے باب کی ابتدا اس حدیث کے بیان سے کرتے ہیں، اختصار سے۔ مجھے خیال آ گیا، میں نے کہا وہ ریفرنس یہاں ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ حارثہ تم نے صبح کیسی کی؟ اب جواب سنیے، انہوں نے یہاں سے، یہ تصوف کی بنیاد ہے، یہاں سے صوفیاء کی ایک بات میں نے بتا دی، تصوف کی بنیاد انی آنست نارا سے فخلع نعلی، یہ تصوف کا پورا سفر ہے، انس سے لے کر انخلا تک، انس سے لے کر انخلا، اپنا خود اپنے آپ کا جامہ اتار دینا، اپنے ہونے کا جامہ اتار دینا، انس سے انخلا تک، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اب حدیث پاک، تو حضرت حارثہ نے جواب دیا انی اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ کیا؟ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، یعنی مومن حقانی کے طور پہ صبح کی، مومن حقانی کے طور پر صبح کی اور حقیقت ایمان سے صبح کی۔ آقا علیہ السلام نے جواب سن کے فرمایا فانظر ما تقول، حارثہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، سوچ تو نے کیا بات کہہ دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانک، حارثہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، تو بتا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان عقیدے کا موضوع ہے، حقیقت ایمان تصوف کا موضوع ہے۔ ایمان سے بحث علماء کرتے ہیں، حقیقت ایمان سے بحث صوفیاء کرتے ہیں۔ ایمان سے بحث محقق لوگ کرتے، متکلم کرتے، حقیقت ایمان سے بحث عاشق اور عارف لوگ کرتے۔ تو آقا نے فرمایا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، بتا۔ اب حضرت حارثہ کا جواب سنیے، وہ جواب دیتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جواب کے 3 جملے سننے والے، چھوٹے چھوٹے جملے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی، اور یہ کل تصوف کا خلاصہ ہے۔ دوستو اللہ کی عزت کی قسم، تصوف یہ کچھ ہے جو بیان کر رہا ہوں، بقایا اس کے علاوہ وہ دیگر چیزیں ہیں، کچھ لوازمات ہیں، کچھ مقدمات ہیں، کچھ اس کی خدمات ہیں، کچھ اس کے متعلقات ہیں، کچھ تضادات ہیں، کچھ تناقضات ہیں۔ اصل تصوف یہ ہے جو حضرت حارثہ نے بارگاہ رسالت میں 3 جملوں میں بیان کر دی، یہ کل تصوف ہے، بقایا باتیں ہیں، بقایا، اور یہ سب باتوں کی بات ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ حقیقت ایمان یہ ہے، ایک جملہ عزفت نفسی عن الدنیا، آقا حقیقت ایمان یہ ہے کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر دیا ہے، اپنی جان کو دنیا سے نکال لیا ہے، اپنے من کو، قلب کو، روح کو، جان کو دنیا سے جدا کر دیا ہے، اور میں اپنے من میں، دل میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہوں، میرا من دنیا سے کٹ گیا ہے،
تبتل ہو گیا ہے، تو میری جان دنیا سے الگ ہو گئی ہے۔ ایک بات، جب سے اپنی جان کو، اپنے من کو، اپنے قلب کو میں نے دنیا کی رغبت سے کاٹ دیا ہے، جدا کر دیا ہے، اور خود کو دنیا سے نکال لیا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اس جملے میں۔ خود اپنی ذات، اس کو دنیا سے نہیں نکالا۔ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں، تو خود دنیا سے نہیں نکلا، دنیا کو خود سے نکال دیا ہے۔ یہ تصوف ہے کہ خود دنیا سے نہ نکلو، خود دنیا میں رہو پر دنیا خود میں نہ رہنے دو۔ یہ تصوف ہے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا میں چلو، دنیا میں پھرو، کھاؤ پیو، شادی بیاہ، کاروبار، تجارت، حلال و حرام کا فرق، فرائض کی ادائیگی، سب کچھ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا میں رہو، کرو۔ خود دنیا میں رہو پر دنیا کو خود میں نہ رہنے دو۔ خود دنیا سے نہ نکلو، دنیا کو خود سے نکال دو۔ ازفت نفسی، یعنی میں نے دنیا کو من سے نکال دیا ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا ہے اے حارثہ؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے دنیا کو اپنے من سے نکال دیا ہے تو تب سے اسحرت لیلی وازمعت نہاری۔ اگلا جملہ، آئے ہائے ہائے، تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ تصوف ہے۔ کون سی پیاس؟ پانی کی پیاس؟ پانی کی پیاس نہیں، وہ تو پھر رات کو بھی ہو سکتی ہے۔ راتوں کو بیدار رہتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ پیاسا کس شے کے لیے؟ دن بھر پیاسا رہتا ہوں کہ پھر رات آئے۔ ہائے 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 ہائے، رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں اس لیے کہ رات کی بیداری میں جو کچھ پیتا ہوں، ہائے ہائے، جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، جب ہر کوئی سو جاتا ہے تو میں اپنے پیا کے پاس ہوتا ہوں، اور پیا کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے پلاتا ہے، پیا مجھے سیراب کرتا ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، مصلی پر سر میرا سجدے میں ہوتا ہے، قلب میرا محبوب کی تحریف پر ہوتا ہے، میرا محبوب مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھے قریب کرتا ہے، پردے اٹھاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے بندے کیا چاہتا ہے؟ اس کی آواز سنتا ہوں، اس سے سرگوشی کرتا ہوں، اس سے کلام کرتا ہوں، اور چشم قلب سے اس کے حسن کا دیدار کرتا ہوں، رات بھر اس کے شراب عشق کے جام پیتا ہوں، ساری رات جاگ کر سیرابی میں گزرتی ہے۔ جب دن چڑھ جاتا ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں تو میں محبوب کے پاس ہوتا ہوں، جب دن چڑھتا ہے ہر کوئی جاگ پڑتا ہے، میں پیاسا ہو جاتا ہوں، اور شام کے سائے ڈھلنے تک دن بھر پھر پیاسا رہتا ہوں کہ وہی رات پھر آئے اور محبوب پلائے۔ ہائے ہائے ہائے، لوگوں سنو، اللہ والوں کی رات ملاقات ہوتی ہے اور ان کی مناجات اس کی بارگاہ میں لاڈ ہوتے ہیں، اس کی پیاس رہتی ہے، دن بھر پیاسا رہتا ہوں۔ تیسرا جملہ فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا، اور جب یہ حالت ہو گئی ہے تو تب سے گویا عرش الہی کو بے نقاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا۔ جب انہوں نے پورا مضمون بیان کر لیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حارثہ عرفت فالزم او قال فالزم، فرمایا حارثہ عرفت، تو پہچان گیا، ہائے ہائے ہائے، تو راز کو پہچان گیا، اور اس کا سادہ ترجمہ ہو گیا حارثہ تو عارف ہو گیا، تو اب عارف ہو گیا، مومن سے عارف بن گیا،
اب اسی حال کو تھام لینا کہ گویا عرش الہی بے نقاب دیکھتا ہوں، اس حال کو تھام لینا، تھامے رکھنا، تھامے رکھنا۔ حدیث کا جو آج کے لیے مضمون تھا وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن ایسے خیال آیا کہ چلو اب میں بیان کر رہا ہوں تو اس حدیث کا ایک حصہ اور ہے، وہ دوسری کتب میں آیا ہے، ایمان افروز ہے، وہ بھی سن لیں۔ جب یہ کیفیت ہو جائے، مگر یہ کیفیت ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ماؤں کو بھی ایسا ہونا پڑتا ہے۔ جب حارثہ کی یہ کیفیت ہوئی تو اس کیفیت تک پہنچانے میں ماں کے دودھ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی بات ہے نا، انہی کی ہے نا۔ جب والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا فرید جب تو پیدا ہوا تو میں نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا، آپ نے عرض کی اماں جان جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری تہجد قضا نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ والدہ نے کہا بیٹا فرید اس میں تیرا کمال نہیں، میرے دودھ کا کمال ہے، خدا کی قسم میں نے جتنی مدت تمہیں دودھ پلایا کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ کن کے شیخ ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی قدس سر العزیز کے شیخ۔ انہوں نے فرمایا مقام فنا اور بقا پر بات کی کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ کسی مرید نے، طالب علم نے سوال کیا حضور ذرا فنا اور بقا مزید سمجھا دیں۔ فرمایا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھ لینا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرما دی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری عمر تہجد قضا نہ ہوئی، جو بات حضور بابا صاحب نے کہی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عمر بھر تہجد ایک بھی قضا نہ ہو۔ سب صلحاء اولیاء علماء قطاروں میں سر جھکا کے کھڑے تھے۔ جب یہ وصیت بتائی گئی تو جنازے کے لیے آگے بڑھنے کی جرت کسی نے نہ کی۔ اتنے میں نقاب پوش ایک بزرگ آگے بڑھے، نقاب پوش، انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کے جب جانے لگے وہ مرید پہلی صف میں اسی دھیان میں تھا، اس نے دوڑ کر دامن پکڑ لیا۔ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھ لینا، جاتے جاتے یہ تو بتا جائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا، نقاب پلٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے۔ اس نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے، یہ جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ فقا فنا تو اس خود پہ وارد ہونی تھی جس کو تبدل کی چھری سے ذبح کر دیا، جس کو تبدیل کی چھری سے ذبح کر دیا، جس کا انخلا کر دیا، جس سے جدا ہو گئے، جس کو الگ ہو گئے۔ فنا تو اس ذات پر وارد ہونی تھی جس کو زندگی میں الگ کر دیا، تو جس پر فنا تھی وہ تو الگ ہو گئی، وہ تو رہی نہیں۔ اب جب فنا کے تشخص کو مٹا دیا اب وہ لوگ صاحب بقا ہو جاتے ہیں۔ جب صاحب بقا ہوتے ہیں تو ان کی ہر ادا کو بقا ہوتی ہے، اس لیے وہ وصال کے بعد ہر ایک کی بات بھول جاتی ہے، ان کے ذکر کو بھی بقا ہوتی ہے۔ یہ جو آپ حضرت خواجہ محمد یار فریدی کا سیمینار عرس کر رہے ہیں یہ ان کے ذکر کی بقا ہے۔ یہ جو بابا فرید ہو رہا ہے یہ ان کے ذکر کی بقا ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش جو ہو رہا ہے، گنج بخش، یہ ان کے ذکر کی بقا ہے۔ اور ایک بات میں بڑی خاص بتا دوں، سادہ ہے مگر بڑی علمی پتے کی بات ہے۔ ذکر کا کوئی وجود نہیں ہوتا مذکور کے بغیر۔ ذکر تبھی ہوگا اگر کوئی مذکور ہوگا۔ بھائی یہ بوتل ہے، اس کی تعریف کرنے لگے تو بنتی ہے پہ یہ بوتل ہے، اگر یہ ہو ہی نہیں تو آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی ہو ہی نہیں تو اس کا ذکر ہوگا۔ تو جس کا ذکر ہوگا تو ذکر ہوتا ہی تب ہے جب مذکور موجود ہوتا ہے۔
تو یہ جو داتا گنج بخش کا، بابا فرید کا، خواجہ محمد یار کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ مذکور ہے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بقا ہو اور مذکور فنا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بقا ہو اور مذکور فنا ہو؟ اس پر قرآن کی نص دیتا ہوں، قرآن کی نص۔ سورہ والتین تو ہر ایک کو آتی ہے کہ نہیں؟ سادہ جگہ بتاتا ہوں تاکہ ہر کوئی یاد کر سکے۔ والتین والزیتون ہر ایک کو آتی ہے، پڑھیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر آگے ثم، یہاں اوپر انسان کو اعلیٰ شکل میں بنانے کا ذکر ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس سے نیچے اس گھٹیا دنیا میں اتار دینے کا ذکر ہے۔ اعلیٰ بنایا اور گھٹیا ماحول میں رکھ دیا۔ پھر الا الذین آمنوا، فرمایا گھٹیوں میں رکھا، پر ہر کوئی گھٹیا نہ بنا۔ گھٹیا ماحول اور گرد و پیش میں رکھا، مگر ہر کوئی گھٹیوں میں رہ کر بھی گھٹیا نہ بنا۔ الا الذین آمنوا، گھٹیا ماحول میں رہے مگر کچھ لوگ مستثنا ہو گئے، وہ جو ایمان کی حقیقت کو پا گئے، وہ جو ایمان کی حقیقت کو پا گئے، عاصفت نفسی کے مقام پہ آ گئے، وسحرت لیلی پر آ گئے، عظمت نہاری پر آ گئے۔ وہ رہے تو اس دنیا میں مگر خود کو دنیا سے کاٹ کے رکھا اور دنیا کو خود سے نکال کے رکھا۔ وہ فرش پر رہے پر عرشی رہے۔ الا الذین آمنوا، پھر وہ لوگ فرمایا مستثنا ہوئے جو ایمان کی منزلوں پر فائز ہو گئے۔ وہ لوگ جو نیچے اترے، جب آئے تھے تو احسن تھے، احسن تقویم، بنائے گئے تھے تو احسن تھے۔ اس بشری خواہشات، نفسانی شہوات اور اس دنیا کی زینتوں میں الجھائے گئے تو اسفل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اسفل سافلین۔ بنائے گئے تو احسن تھے، الجھائے گئے، کیا؟ الجھائے گئے تو اسفل صاف ہو گئے، اسفل ہو گئے۔ اب اسفلوں میں سے جب بچائے گئے، بچائے گئے تو مومن ہو گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ بنائے گئے تو احسن تھے، دنیا کی لذتوں میں الجھائے گئے تو اسفل ہوئے، اسفل۔ اور اسفلوں میں سے جو بچائے گئے، وہ خواجہ محمد یار ہو، وہ خواجہ غلام فرید ہو، وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہو، سلطان الہند شہنشاہ اجمیر ہو، حضور داتا گنج بخش ہو، فیض عالم سرکار غوث العظم شہنشاہ اولیاء ہو، جو بچائے گئے مومن ہو گئے۔ کیا؟ مومن ہو گئے۔ پھر جو مومنوں سے اٹھائے گئے، مومنوں سے اٹھائے گئے، عامل الصالحات ہو گئے، وہ صالح ہو گئے۔ اسفلوں سے بچائے گئے، مومن ہوئے، پھر مومنوں سے اٹھائے گئے تو صالح ہوئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ صالحین ہو گئے، اولیاء کیا ہو گئے؟ صالحین ہو گئے۔ جب صالح ہو گئے مومن صالح تو پھر فرمایا وعملوا الصالحات فلہم اجر، پھر ان کو اجر دے دیا۔ وہ جو اٹھائے گئے، سنوارے گئے، صالح ہوئے، وہ ماجور ہو گئے۔ کیا؟ ماجور ہو گئے۔ یہاں تک تو بات تھی، یہ بات بڑی اہم ہے، یہاں تک تو بات تھی جو سمجھ آتی ہے کہ عمل کیے، صالح ہوئے، ماجور ہو گئے، یعنی اجر پانے والے ہو گئے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے آگے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جو صرف ماجور نہیں ہوئے، ماجور غیر ممنون ہوئے، یعنی ایسے ماجور ہوئے کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کا اجر بولیے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بات سمجھیں، ان کی اجرت کہہ لیں،
ان کی مزدوری کہہ لیں، ان کا اجر کہہ لیں، ان پر انعام کہہ لیں، اکرام کہہ لیں، وہ کبھی ختم غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب یہاں وہ بات میں آپ کو ملا رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ارے اس سے بڑا بھی کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ خود ختم ہو چکا ہو، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اجر تو کبھی ختم نہیں ہو رہا اور وہ خود کبھی کا ختم ہو چکا ہے۔ اجر تو کبھی ختم نہیں ہوگا، داتا گنج بخش کا اجر تو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ظالم ہو وہ خود کبھی کا ختم ہو چکا ہو، تو اجر کس کو دیا جا رہا ہے؟ بابا فرید ختم ہو چکا ہو تو اجر غیر ممنون کبھی ختم نہ ہونے والا اجر دیا کسے جا رہا؟ خواجہ غلام فرید اور خواجہ محمد یار فریدی خود تو ختم ہو چکے ہوں تو اجر ان کا کبھی ختم نہیں۔ ارے ایسا بھی مذاق بندہ بندے سے نہیں کر سکتا، معاذ اللہ مولا کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، کفر ہوگا سوچنا۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جملہ بول کر راز سمجھنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے ارے جن کا اجر ختم ہونے والا ہے وہ ختم ہو گئے، اور جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہونے والا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ماجور غیر ممنون ہوگا تو اجر غیر ممنون بنتا ہے، ماجور دائمی رہنے والا بقا ہو تو اجر کو بقا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ماجور فنا ہو گیا ہو اور اجر کی بقا چل رہی ہو۔ پینشن ملتی ہے، پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ زندگی ریٹائر ہو گئی تو پینشن ملتی ہے تو پینشنر زندہ رہتا ہے تب بھی ملتی ہے، فوت ہو جائے تو بعض اوقات بعض ملازمتوں میں گنجائش ہے کہ پھر وہ لکھ کے جاتا ہے، پھر اس کی بیوی کو ملتی ہے، وہ بھی فوت ہو جائے تو کبھی پینشن نہیں ملتی۔ تو پینشن سرکار کا اجر ہوتا ہے، پینشن سرکار کا اجر ہوتا ہے، فوت ہو جائے تو پھر نہیں ملتا۔ اور ارے یہ اجرت اس بڑی سرکار کا اجر ہے، بندہ ختم ہو جائے تو اجر نہیں ہوتا، جس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا سمجھ لو کہ بندہ ماجور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ جو لوگ نکل آتے ہیں دنیا سے، اپنے من کو نکالتے ہیں، دنیا کو دل سے من سے نکال دیتے ہیں دنیا کو، پھر خود کو خود سے نکال کے الگ کر دیتے ہیں، تو گویا بالفاظ دیگر وہ خود کو فنا سے جدا کر دیتے ہیں، اور جب وہ فنا سے جدا ہوتے تو صاحب بقا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ وہ مقام ہے کہ جب تک کوئی بندہ خود کو خود سے جدا نہیں کرتا تو تصوف میں اس حال کو تفرقہ کہتے ہیں۔ خود کو خود سے جب جدا نہیں کرتا، یہ بات سمجھے، جب تک تو صاف ظاہر ہے وہ اپنی پوری ہمت کو اس سے جمع نہیں کرتا، تو تصوف کی اصطلاح میں اس حال کو تفرقہ، تفرقہ اردو پنجابی والا نہیں ہے، یہ تصوف کا تفرقہ ہے، وہ فراق کی ایک کیفیت ہے، تفرقہ کہتے ہیں۔ اور جب بندہ خود کو خود سے جدا کرتا ہے تو خلا میں تو نہیں رہتا نا، اگر خود کو خود سے جوڑے رکھا تو ادھر سے جدا رہا، اگر خود سے جدا ہو گیا تو ادھر مل گیا، ایک طرف ملا تو ادھر سے کٹ گیا، اور اگر ادھر سے کٹا تو ادھر مل گیا، جڑ گیا، تو وہ حال تفرقہ کا تھا۔ جب اس سے مل گیا تو یہ حال جمع کا ہو گیا۔ اب تفرقہ صوفیاء کا بھی ہے اور جمع صوفیاء کی بھی ہے، تفرقہ اور جمع اولیاء کا بھی ہے، تفرقہ اور جمع کتبوں اور غوثوں کا بھی ہے، ہر ایک کا تفرقہ ان کے درجے کے مطابق ہے۔ کتبوں غوثوں کا تفرقہ ہمارے جیسوں کی جمع سے اونچا ہے، جس کا درجہ جتنا اونچا ہے اس کا چھوٹا حال چھوٹوں کے بڑے حال سے اونچا ہوتا ہے۔ تو تفرقہ اور جمع بدلتے بدلتے پھر انبیاء کی زندگی میں بھی آتا ہے، تو نبیوں کے حال کے اندر بھی کبھی تفرقہ ہوتا ہے کبھی جمع، ان کی شان ان کے مرتبے کے لائق۔ اور یہ بات سن لیں، وہ مقام تفرقہ کا تھا،
جب ادھر سے کٹ گیا ادھر ملاپ ہو گیا تو یہ مقام جمع ہو گیا، یہ مقام جمع ہو گیا۔ مگر یہ تو ضروری نہیں کہ ملاپ ہو تو بس وہی ہو جائے، ملاپ ہو اور بس وہی ہو جائے، نہیں، وہ مقام جمع الجمع ہوتا ہے کہ جب اس سے ملتا ہے تو پھر خود کو بھی نہیں رہتا، خود نہیں رہتا، خود میں نہیں رہتا، خود سے دور ہوتا ہے، خود سے الگ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں طالوت کو قتل کیا، مارا۔ اب توجہ طلب ہے، قرآن کہتا ہے وَقَاتَلَ داؤد جالوت، کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، حضرت داؤد نے جالوت کو مارا، انہوں نے جان سے مار دیا۔ قرآن نے کہا داؤد نے مارا، کیا کہا؟ داؤد نے دالوت کو مارا، جالوت کو مارا۔ یہ ایک نبوت کی دنیا میں ایک حال تفرقہ ہے، انہوں نے مارا، اللہ نے کہا داؤد نے مارا جالوت کو۔ ادھر اللہ کے محبوب نے کفار کو کنکریاں ماری، اس کا بیان بھی خدا نے کیا، اس کا بیان بھی خدا نے کیا، انہوں نے بھی مارا، مصطفیٰ نے بھی مارا۔ ادھر کہا داؤد نے مارا، مصطفیٰ نے کنکریاں ماری، خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میرے محبوب وہ آپ نے نہیں ماری، وہ آپ نے نہیں ماری، اذ رمیت، جب آپ نے ماری تھی۔ تو جب کہا اذ رمیت تو مقام مصطفیت میں اس پہلے حال تفرقہ کا اشارہ کیا۔ اذ رمیت جو تو نے ماری تھی، یہ تفرقہ کا بیان ہے، جیسے داؤد نے مارا، جو تو نے ماری تھی یہ مقام تفرقہ تھا، حال تفرقہ تھا۔ اور پھر فرمایا وما رمیت، وہ تو نے نہیں ماری، وما رمیت نے اذ رمیت کو منسوخ کر دیا۔ وما رمیت تو نے نہیں ماری، نفی نے تفرقہ مٹا کے مقام جمع پہ مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا۔ اب تک یہ تھا کہ اس میں اس بات تھا وہ جو تو نے ماری تھی تفرقہ تھا، جب حضور کا حال جمع بیان کیا تو اس میں کہا وہ تو نے نہیں ماری، تو صرف حضور کے مارنے کی نفی ہوئی، اگلا جواب تو نہیں ملا۔ پھر ماری کس نے؟ ماری کس نے؟ وہ تیسرا مقام فرمایا مصطفیٰ وہ تیرا حال تھا، تفرقہ کا حال جمع سے بدل گیا، تفرقہ میں تھا تو نے ماری تھی، تیرا حال جمع پر پہنچا تو تو نے نہیں ماری، ہم تجھے جمع سے اٹھا کر جمع الجمع پہ رکھتے ہیں، کس نے ماری؟ مصطفیٰ نے نہیں، خدا نے مارا۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہوگی کہ خدا تفرقہ مٹا دے وما رمیت کہہ کر، تفرقہ مٹا دے، اس رمیتا کو مٹا دے وما رمیتا کہہ کر، اور پھر وما رمیتا کو بھی مٹا دے ولیکن اللہ رما کہہ کر، تاکہ سوال ہی نہ رہے کس نے ماری، وہ میں نے ماری۔ تو خدا تفرقہ بھی مٹا دے، جمع بھی مٹا دے، اور جمع الجمع پر مصطفیٰ کو خود سے یوں جدا کرے کہ خود مصطفیٰ کی جگہ خود آ جائے، خود آ جائے۔ محمد محمد کرندے گزر گئی، محمد محمد کرندے گزر گئی، محمد محمد کرندے گزر گئی، عہد نال آمد ملندے گزر گئی، عہد نال آمد ملندے گزر گئی، عہد نال آمد ملندے گزر گئی۔ یہ مثال سمجھے آپ؟ پھر یہ تفرقہ جمع اور جمع الجمع، خود سے جدا ہونا۔ پھر فرمایا ان الذین، میں قرآن سے سب شہادتیں دے رہا ہوں، ان الذین یبایعونک، قرآن ہے،
جو لوگ میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کس کا اس بات ہے؟ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مقام تفرقاتی کی مغالطہ نہ رہے، میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ وہ 1400 صحابوں کا ہاتھ تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا تو حضور کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ نیچے تھے اور سب کے اوپر حضور کا ہاتھ تھا، ہم دیکھ رہے تھے حضور کا ہاتھ تھا، آپ سے بیعت کیسے ہو گئی؟ مقام جمع الجمع پر آ گئے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو تم ہاتھ مصطفیٰ کا دیکھ رہے تھے تمہارے دیکھنے کا قصور تھا، وہ خدا کا ہاتھ، وہ خدا کا ہاتھ تھا، وہ جمع الجمع، وہ خدا کا ہاتھ تھا، آپ سمجھیں، وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ تو جب بندہ خود کو دنیا سے الگ کرتا ہے، قلب کو، باطن کو، پھر خود کو خود سے جدا کرتا ہے تو پھر وہ خدا سے اپنا ملاپ کرتا ہے، ادھر فراق ہوتا ہے ادھر ملاپ ہوتا ہے، فنا سے نکلتا ہے بقا میں داخل ہوتا ہے، فنا سے نکلتا ہے بقا میں داخل ہوتا ہے۔ اسی کو پھر وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں حضرت خواجہ محمد یار، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محمد دے اولے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں، کوئی اعتراض کرے گا نا بھی محمد کا اولا کیا ہوا، محمد کا اولا کیا ہوا، آؤ وہی اولا اس قرآن سے دکھا دو، وہ اولا ید اللہ فوق ایدیہم کے اندر خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، تو خدا کی تو سمجھ آ گئی، ہائے ہائے خدا کی تو سمجھ آ گئی، محمد دے اولے، محمد کو ڈینڈے دکھیں دے گزر گئی، محمد کو ڈیندے ڈیندی دکھیں دی گزر گئی، اس کی تو سمجھ آ گئی محمد دے اولے، یہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ اس کے پردے میں چھپا ہے، پھر محمد کہاں چھپا ہے؟ اس نے خود کو باطن رکھا، بطون میں رکھا، اور محمد دے اولے میں ظاہر کر دیا، محمد کے پردے میں ظاہر کر دیا، مگر وہ کسی درجے میں ظاہر ہوا، محمد کے پردے میں ظاہر ہوا، اور محمد کو ایسا مخفی رکھا کہ اسے کسی پردے میں بھی ظاہر نہیں ہوا۔ وہ آج تک 14 صدیاں گزر گئیں، محمد کی سمجھ کسی کو نہ آئی۔ ابو جہل نے دیکھا تو کہہ دیا انما انا بشر، اس نے دیکھا تو کہ انتم بشر مثلنا، ہماری مثل بشر ہے، کیا؟ تو پھر جس نے جو بولی انہوں نے بھی اسی بولی میں اسے بتا دیا۔ جب ابو جہل، ابو لہب، کافر، مشرک، اولا نہ سمجھنے والے جب سامنے تھے، جب ان سے خطاب کیا تو ان کے لیے آیت اتری، کہہ دی قل انما انا بشر مثلکم، ہاں تمہاری مثل ہوں۔ جو مثل جاننے والے سامنے تھے انہیں مثل کی بولی بول دی، مثل جاننے والوں کو مثل کی بولی بول دی۔ جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی سامنے تھے، بخاری اور مسلم کو اٹھائیے، متفق علیہ درجن بر حدیث، ایک درجن حدیث، بخاری مسلم کی متفق علیہ، مثل ماننے والے تھے تو مثل کی بولی بول دی۔ اور وہ اس ٹولے کے لوگ جو اولے کو نہیں سمجھے، اس ٹولے کے لوگ آج تک مثل کی بولی بولتے پھرتے ہیں۔ اور جب سامنے وہ تھے جو ان کی گلیوں کے کتے کو بھی مثل نہ جانے، جب سامنے عاشق و عارف تھے، جب وہ سامنے تھے، ان سے کہا ایکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، لست کہیاتکم، میں تم میں سے کسی کی مثل پر نہیں ہوں۔
अबीतु इंद रब्बी युतिमुनी व यस्कीनी, मैं तो रात रब के यहाँ गुजारता हूँ। मिसल वालों को मिसल कह दिया और अदम मिसल वालों को अदम मिसल कह दिया, मगर असल बात ओले में रही, न उन्हें खोली न उन्हें। ये जो औलिया हैं, और ये उस वक्त तक मुकाम नहीं मिलता जब तक ये एक बहरे बेकिनार है, बहरे मारिफत है, जिसको जितना कुछ मिले उसे उतनी समझ में आती है। और ये समझने समझाने और पढ़ने पढ़ाने से समझ आती ही नहीं है। ये जितनी भी आती है तकने से आती है, देखने से आती है। जितनी भी आती है देखने से आती है। जुलेखा पे तोहमत लग गई कि ये खरीदे हुए लड़के पर आशिक हो गई, एक बशर पे खरीदे हुए लड़के पे आशिक हो गई, तोहमत लग गई। तो जुलेखा परेशान थी कि अब मैं इस तोहमत को रद्द कैसे करूं। किसी आशिक और फकीर से उसने नसीहत ले ली। लगता है भाई क्या करूं, जिधर जिस गली में जाती हूं उंगलियां उठती हैं, तोहमतें लगती हैं, ताने होते हैं कि लड़के पे आशिक हो गई, क्या करूं। किसी आशिक ने, फकीर ने उसे समझा दिया कि ये तुम्हारे समझाने से ज़नाने मिस्र समझेंगी नहीं, समझाने से इन चक्रों में न पड़ो, दलाइल में न पड़ो, बहसों और मुबासों में न पड़ो, मुनाजरों में न पड़ो। सो उम्र भर जो मुनाजरे करते हैं इसलिए करते हैं कि जानते नहीं, जानते नहीं। तो उसने कहा, किसी ने कि तुम समझा नहीं सकते। उसने कहा क्या करूं। उसने कहा एक ही रास्ता है, जो तूने देखा है थोड़ा सा उन्हें भी दिखा दे, बस जो तूने देखा है और दीवानी हुई है थोड़ा सा उनको भी दिखा दे। जुलेखा की समझ में आ गई। आगे आप वाकया जानते हैं, एहतिमाम कर लिया, फल छुरियां हाथों में दे दी, अर्ज किया नकाब पलट के आए और दरख्वास्त की जब ज़नाने मिस्र के सामने से गुजरे तो नकाब उठा दें। ज़नाने मिस्र के सामने से उठे गुजरे, एक लम्हे के लिए नकाब पलटा। जब तक देखा ना था तो ताना जनी करती थी, जब तक देखा ना था ताने देती थी। जब एक लम्हा नकाब पलटा, देखा, छुरियां चल गई, फल गिर गए, उंगलियां कट गई, खून बह गया और बेहोश होकर कहने लगी, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, खुदा की कसम ये तो कोई बशर नहीं। तो जब तक देखा ना था तब तक ताने थे, जब देख लिया तो जुबानें बंद हो गई, जुबानें बंद हो गई। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही है सब कुछ, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। आलिम और आरिफ वो होता है कि जब खबर इल्म और मारिफत के समंदरों में पहुंचता है और खोते लगा के निकलता है इल्म के, तो उससे पूछते हैं कि क्या है, वो कहता है इल्म ये है कि कुछ इल्म नहीं, खबर ये है कि कुछ खबर नहीं, ये मालूम हुआ है कि मुझे मालूम नहीं। बस इतनी सी बात है। जो जानने का ढंडोरा पीटे समझो नहीं जानता, जो जान लेता है वो शोर नहीं, वो ढंडोरा नहीं पीटता। ये लोग जो झगड़ते हैं, सब झगड़े, मुनाजरे, फिरके, मसलक, इख्तिलाफ, सब इस वजह से हैं कि यार को देखा नहीं। जो देख लेते हैं वो झगड़ते नहीं। फिर वो कहते हैं जैसे हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार ने कहा, किनारे यार से निकला नहीं मोहम्मद यार, किनारे यार से निकला नहीं मोहम्मद यार, किनारे यार से निकला नहीं मोहम्मद यार। तो दोस्तों, जब तक किनारे यार से हम किनार न हो, यार की खबर नहीं होती। हजरत मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा नहीं, उनके इश्क के तज़किरे और यार की निस्बत में फनाइयत के तज़किरे पढ़े, सुने हैं, और लगता है कि ये उन्हीं लोगों में से हैं जो वाक़अतन किनारे यार से हम किनार।
یار کے ہاتھوں سے پینے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو یار پلاتا ہے انہی کو سمجھ آتی ہے، انہی کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اولیاء، صلحاء، عاشقوں اور عارفوں کی نسبت، ان کی سنگت اور ان کے تعلق میں رکھے، اسی میں مارے، اور قیامت کے دن ان کو ہم سب کا شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔